السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپریشن تھیٹر کے بالکل سامنے بہت ہی افسردہ حالت میں موجود تھا کیونکہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ آپ دعا کریں، آپ کی بیوی کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ان کی اس بات نے مجھے بہت پریشان کر لیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر دوبارہ آئے اور مجھ سے کہا کہ ہم ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، آپ بتائیں کس کو بچانا ہے۔ میرے ساتھ ساس بیٹھی تھی، اس نے فوراً کہا کہ آپ ماں کو بچائیں، اگر اللہ نے چاہا تو اور بچہ ہو جائے گا۔ لیکن میں تو لالچ میں آ گیا اور فوراً بول اٹھا کہ نہیں، مجھے بچہ چاہیے، مجھے بچے کی بہت ضرورت ہے اور بڑھاپے میں وہی میرا سہارا بنیں گے۔ نہ جانے اور اولاد ہو یا نہ ہو، میں اس فکر میں مزید اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے 10 سال بعد اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، میں کیسے اس کی ناشکری کروں اور بچے کو نہ پاؤں؟ اسی لیے ڈاکٹر صاحب آپ بچے کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس پر میری ساس تڑپ اٹھی، اس نے کہا کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن ڈاکٹر میری بات سن کر جا چکا تھا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، خدا تعالیٰ کی کرنی ہے، تمہاری بیٹی کے دن ہی اتنے ہوں گے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہارا بھی تو نواسا ہوگا، ہم دونوں مل کر اس کو پال لیں گے۔ لیکن میری ساس نے میری ایک نہ سنی اور وہ اپنی اسی حالت میں رہی جیسے ہی ڈاکٹر نے آ کر بتایا تھا۔ وہ روتی رہی اور پیٹتی رہی۔ خیر میں 2 گھنٹے بعد بچہ لے کر گھر چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری بیوی زندہ تھی یا مر گئی تھی۔ میری ساس گھر کب واپس گئی، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، مجھے کسی چیز کا کوئی علم نہ تھا۔ بس مجھے صرف خوشی تھی تو اپنے بیٹے کی تھی، کیونکہ میری اولاد 10 سال بعد مجھے دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ در حقیقت جب میں نے شادی کی تھی تب سے لے کر آج تک میں نے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ایک ہی دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کر، اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کر۔ تو آج کیسے میں ناشکری کر سکتا تھا؟ جب میری شادی ہوئی تب سے میری خواہش تھی کہ میرا ایک بیٹا ہو، لیکن وہ خواہش ہی رہ گئی۔ آج وہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ مجھے بچپن سے بچوں سے بہت پیار تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو اپنی بہن بھائیوں کو خوب کھلایا کرتا تھا، ان کو اپنے ساتھ سلاتا تھا، ان کی بہت ہی فکر کرتا تھا۔ جب میرے بہن بھائی بڑے ہو گئے تو ہمارے محلے میں میری امی کی دوست کے بیٹے کی شادی ہوئی۔ تب میری عمر بہت ہی کم تھی تو ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ میں ہر وقت اس کو اٹھانے کی خاطر ان کے گھر رہتا تھا۔ مجھے زبردستی میری امی شام کو لے آتی اور گھر آ کر سلاتی تھی۔ جیسے صبح ہوتی میں ان کے گھر پر چلا جاتا تھا۔ مجھے بچوں سے بے حد پیار تھا۔ میں نے اپنی ماں سے جلدی شادی کا بولا اور میری جلدی شادی کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میرے اپنے بچے ہوں اور میں ان کا خیال رکھوں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں رکھا اور 10 سال تک میری آزمائش جاری رہی۔ ان 10 سالوں میں میں ہر روز اپنی بیوی کو کوستا تھا اور کہتا تھا کہ تمہیں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ میری ماں بھی اس کو بہت باتیں سناتی تھی، لیکن میری بیوی نے صبر کیا، اس نے کبھی کچھ نہ کہا۔ لیکن وہ ایک بات جو مجھ سے کہتی تھی وہ یہ تھی کہ اولاد خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہوتی ہے، وہ جسے چاہے اس نعمت سے مالا مال کر دے۔ یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں ہے۔ تم ہر روز مجھے کیوں باتیں سناتی ہو اور تمہاری ماں نے تو میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ اس سب میں کئی بار ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کروا چکی ہوں، وہ بھی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، نہ جانے کس چیز کی کمی ہے،
کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جب میری بیوی مجھ سے کہتی تو میں تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموش ہو جاتا، لیکن میری جو خواہش تھی، میں چاہتا تھا وہ جلد از جلد پوری ہو۔ شاید مجھے بہت زیادہ خواہش ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ مجھے آج مار رہا تھا۔ تو آج مجھے جب یہ موقع مل چکا تھا کہ اولاد اور بیوی میں سے کسی ایک کو چن لو، تو میں کیسے اپنی اولاد کو چھوڑ سکتا تھا جس کی رگوں میں میرا خون تھا۔ میں بہت مطمئن ہوں اور اپنے بیٹے کو لے آئی ہوں۔ سوچتا ہوں اس کی بہت ہی اچھی تربیت کروں گا۔ میری ماں مجھ پر بہت راضی ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، آج تو نے ثابت کر دیا ہے کہ تو واقعی میں میرا بیٹا ہے۔ تو نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا۔ تیری بیوی بہت ہی منحوس تھی، ہماری اس سے جان چھوٹ گئی، اب تو وہ مر چکی ہوگی بیٹا۔ میں تمہاری بہت ہی اچھی جگہ شادی کروں گی اور دیکھنا تم اپنی زندگی میں بہت خوش ہو جاؤ گے۔ مجھے ذرا بھر احساس نہ ہوا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر چکا ہوں اور اس گناہ کا مجھ سے قدرت کیا حساب لے گی۔ میں اپنی خوشی میں مست اٹھا۔ دن گزرتے گئے۔ میری ماں نے کئی بار مجھ سے بولا کہ بیٹا تم شادی کر لو، لیکن میں نے نہیں کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرا بیٹا اپنے آپ کو مجبور پائے گا۔ اگر میں شادی کر لیتا تو وہ دوسری عورت میرے بیٹے کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتی، کیونکہ یہ اس کی حقیقی اولاد نہ ہوتا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا بالکل خوش ہو، خرم اور سکون کی زندگی گزارے، اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ اور پریشانی نہ ہو۔ بس یہی وجہ تھی جو مجھے میری ماں کے سامنے انکار پر مجبور کرتی تھی۔ میری ماں مجھ سے کئی بار کہتی تھی کہ بیٹا اب تمہارا بیٹا بہت ہی بڑا ہو چکا ہے، تم چاہو تو اس کی پرورش اب میرے ذمے لگا دو، میں اس کا اچھے سے خوب خیال رکھوں گی، اس کی ماں سے بھی زیادہ اس کی اچھی پرورش کروں گی۔ لیکن مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہ ہوتا تھا۔ میں اپنی ماں کو بھی اپنے بیٹے کی پرورش کا ذمہ نہ دیتا تھا اور خود کو کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس سے بہت پیار تھا۔ لوگوں نے کئی بار مجھ سے سوالات کیے کہ تمہاری بیوی کہاں ہے، اس کو تم واپس کیوں نہیں لائے؟ لیکن میں ان کو کیسے بتاتا کہ وہ ہسپتال میں فوت ہو گئی تھی، اس کی حالت بہت خراب تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کو گھر لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، سیدھا قبرستان لے جائیں اور دفنا دیں، کیونکہ بیوی میں بہت زیادہ مسئلہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز بھی ان کو نہ بچا پائے۔ میں اسی طرح کے کئی جھوٹ اپنے محلے والوں سے بول چکا تھا، کسی کو کچھ بولتا تو کسی کو کچھ بولتا، لیکن مجھے یہ سب ذرا بھی عجیب نہ لگتا۔ میں بہت مطمئن رہتا۔ دن گزرتے گئے۔ اب میرا بیٹا تقریباً جوان ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی شادی کرنے کے بارے میں سوچا۔ اپنی ماں سے کہا کہ امی، میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس کی شادی ہو، تاکہ میں دادا بن جاؤں اور اپنے پوتا پوتی کو اپنے ان ہاتھوں سے پال سکوں۔ میں ایک سرکاری اسکول میں کلرک تھا۔ اس اسکول کا سارا کام کاج میرے سر پر ہوتا تھا اور اب میری عمر بھی کافی ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا بھی اب 25 سال کا ہو چکا تھا۔ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک دو جگہ اس کا رشتہ بھی ہم دیکھ آئے تھے۔ ابھی بھی اس کی کہیں پکی بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن ہم بیٹھے تھے، یہ کوئی عصر کا ٹائم تھا اور میرا بیٹا ساتھ میں چائے پی رہا تھا۔ ابھی میں نے آدھا کپ چائے کا پیا تھا کہ اچانک میرے سینے میں درد اٹھا اور بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی، اتنی تکلیف کہ میں اس کو برداشت نہ کر پایا۔ یہ درد مجھے میری زندگی میں پہلی بار ہوا تھا، اس سے پہلے مجھے ایسی تکلیف کبھی نہ ہوئی۔ دیکھتے دیکھتے درد بڑھتا گیا اور میری سانسیں رکنے لگیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو۔
میری حالت دیکھ کر میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا، بابا جان آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میری سانسیں رک کر آ رہی ہیں۔ اتنے میں میری آنکھوں سے بھی پانی آنا شروع ہو گیا اور میں جلدی جلدی سانس لینے کے لیے اپنا منہ کھولنے لگا۔ جیسے میرے بیٹے نے میری یہ حالت دیکھی، وہ مجھے ڈاکٹرز کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر مجھے انڈر آبزرویشن رکھا، اس کے بعد ہی ہمیں چھٹی دے دی۔ لیکن جب ہم گھر واپس آئے تو میرا بیٹا بہت ہی پریشان تھا۔ میں نے اس سے 2-3 بار پوچھا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تمہارے چہرے پر یہ افسردگی کیوں ہے؟ آخر کیا ہوا ہے؟ کیا ڈاکٹر نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے یا مجھے کوئی خطرناک بیماری ہے؟ میرے بیٹے نے مجھ سے چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے۔ اس نے کہا کہ بابا جان آپ کو کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی تھکان کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو افسردہ محسوس کروا رہا ہے، اس لیے آپ کو میری شکل پر پریشانی نظر آ رہی ہوگی۔ حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ درد معدے کا تھا اور بہت ہی معمولی درد ہے۔ انہوں نے آپ کو معدے کی دوائیاں دے دی ہیں، جب یہ دوائیاں آپ کھائیں گے تو آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ جو ڈاکٹر نے رپورٹ بنا کر دی ہے وہ مجھے دکھا، لیکن وہ مجھ سے چھپانے لگا اور کہنے لگا کہ بابا جان وہ میں نے رکھ دی ہے، ابھی میں بعد میں آپ کو دکھا دوں گا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں مجھے سچ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن سچ کیا تھا وہ مجھے نہیں بتا رہا تھا۔ میں بھی سچ سے نا واقف تھی۔ ایک دن جب میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں اسی ڈاکٹر کے پاس گیا جس کے پاس میرا بیٹا مجھے لے کر گیا تھا۔ آج جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس دن آپ کا بیٹا بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے جب آپ کے بارے میں اس کو بتایا تو اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ آپ کا بیٹا آپ سے بہت ہی پیار کرتا ہے، اس لیے شاید آپ کی بیماری کے بارے میں وہ سن نہیں پایا۔ آپ ہمت کریں اور حوصلہ کریں، جو دوائیاں میں نے آپ کو دی ہیں وہ کھائیں، اس کے بعد ہم آپ کا آپریشن کریں گے۔ ابھی آپ اس قابل نہیں کہ آپ کا آپریشن کیا جائے۔ آپ کے جسم میں خون کی بہت زیادہ کمی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد آپ کا آپریشن کریں گے۔ میں بہت ہی حیران ہوا، ساتھ میں پریشان بھی ہوا، کیونکہ مجھے یہ تو علم تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ لیکن آج ڈاکٹر مجھے جس طرح سے بتا رہے تھے اس سے صاف ظاہر تھا کہ مجھے بہت ہی بڑی اور خطرناک بیماری ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے تو میرے بیٹے نے کچھ نہیں بتایا، آپ ہی مجھے بتا دیں کہ سچ کیا ہے۔ آخر مجھے ایسی کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے میرا بیٹا اتنا پریشان ہو گیا ہے؟ آپ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر جب ڈاکٹر نے مجھے میری بیماری کے بارے میں بتایا تو سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے، میرے دل کی دھڑکن بہت ہی تیز ہو گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج دوبارہ سے سینے میں درد ہو رہا ہے، حالانکہ میں یہ سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ حقیقت میں وہ درد نہیں تھا، اپنی بیماری کے بارے میں سن کر یہ ایک معمولی رد عمل تھا جو کہ میرے سامنے آیا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ تمہیں دل کی بیماری ہے تو ان کی بات مجھے سمجھ نہ آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ دل کی بیماری کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو بہت ہمت سے کام لینا ہوگا، کیونکہ جو بیماری آپ کو ہے وہ معمولی نہیں ہے۔
کئی لوگ تو اس کو سنتے ہی اپنی حالت کو اور زیادہ خراب کر بیٹھتے ہیں اور اس بارے میں سوچ سوچ کر مزید ہلکان ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی انہی کی طرح ہو جائیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس بیماری کو زیادہ سیریس نہ لیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے اور اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھیں گے۔ ڈاکٹر کی باتیں مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ مجھ میں بہت ہمت بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے۔ آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں اور بات کو ٹال مٹول نہ کریں، جو بھی بات ہے مجھے صاف صاف بتا دیں۔ اس پر ڈاکٹر نے کہا کہ کیا واقعی میں آپ جاننا چاہتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا جی بالکل میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے، میں اپنے بارے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ مجھے ایسی کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے میرا بیٹا بہت ہی مجبور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ تمہیں جگر کا کینسر ہے اور یہ کینسر بھی بہت پہلے کا ہے، یعنی ہم اس کو آخری سٹیج تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جس سٹیج پر ہے اس سٹیج سے واپسی ناممکن ہے، بہت ہی زیادہ پھیل چکا ہے۔ آپ کا مسئلہ بہت ہی سیریس ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس کو کیسے حل کریں۔ اگلے جمعے کو غیر ملک سے ڈاکٹر ہماری ہسپتال میں آ رہے ہیں، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا مشورہ ان سے کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بیماری سے نجات دوں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو دعا کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ بات بتائی تو میں ایک دم سن ہو گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری سانسیں رکنے والی ہوں اور دم گھٹ رہا ہو۔ میں نے لمبی سانس لی اور ڈاکٹر سے اجازت مانگ لی۔ سارا راستہ مجھے پریشانی نے سکون نہ کرنے دیا۔ میری روح کانپ اٹھی اور مجھے فوراً وہ وقت یاد آیا جب میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے بیٹے کو چنا تھا۔ مجھے یوں لگا کہ میں نے اس وقت غلطی کی اور خدا تعالیٰ نے شاید مجھے اسی غلطی کی سزا بیماری کی صورت میں دی ہے، کیونکہ یہ بیماری معمولی نہیں تھی۔ اس کو سن کر واقعی میں میری حالت مزید خراب ہونے لگی۔ مجھے اپنے بیٹے کی وہ شکل یاد آ گئی جب وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں اسے بار بار کہہ رہا تھا بیٹا ضرور کوئی پریشانی والی بات ہے، تم مجھ سے چھپا رہے ہو، اور میرے بیٹے نے مجھ سے بات چھپا لی۔ اب مجھے اپنے بیٹے کی پریشانی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ حالات میرے قابو سے نکل گئے۔ میں جب بھی کچھ سوچنے کے لیے بیٹھتا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری سوچ سمجھ ختم ہو چکی ہے۔ سب سے پہلا کام جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ میری جو نوکری تھی میں چاہتا تھا وہ اپنے بیٹے کو دلوا دوں۔ میں نے جلد ہی اپنے کاغذات بنوائے اور آفس میں جمع کروائے۔ میری بیماری کی وجہ سے میں اپنی سروس پوری نہ کر سکا تھا اور اسی بنا پر میں نے درخواست کی کہ جو سروس بچی ہوئی ہے وہ میرے بیٹے کو دی جائے۔ میرا بیٹا کیونکہ اب 25 سال کا ہو چکا تھا اور پڑھائی بھی مکمل کر چکا تھا، میں چاہتا تھا کہ میری جگہ اب اس کی نوکری لگ جائے۔ بہت ہی کوششوں کے باوجود میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ میری تکلیف دن بدن بڑھنے لگی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پاس دن بہت کم رہنے والے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ان کم دنوں میں اپنے بچے کی خوشی دیکھ لوں، لیکن مصیبتوں نے تو جیسے میرے گھر کی راہ دیکھ لی تھی۔ اب ہم اپنی جگہ پر بیٹھے اپنے بیٹے کا رشتہ پکا کرائے تھے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اصل میں ہوا یوں کہ میں اور میرا بیٹا جب ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے میرے چیک اپ کروانے کے لیے، تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر جا رہے ہو؟ اب تو میں بالکل
ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کچھ نہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا صحیح طریقے سے علاج کرواؤں، اور احتیاط کے طور پر میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ میرے بیٹے کو اس چیز کا علم نہ تھا کہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ وہ اب بھی مجھے بے خبر سمجھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بابا کو اس کی بیماری کے بارے میں نہ بتاؤں۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ میں خاموش رہا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اچھا، میری رپورٹس دکھاؤ، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بیٹے نے کہا کہ نہیں بابا جان، آپ ان کو کیوں دیکھتے ہیں، بس چھوڑیں، یہ آپ کے مطلب کی نہیں ہیں۔ اس باری میں رونے لگا اور اپنے بیٹے کے گلے سے لگ گیا۔ میرا بیٹا مجھے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ بابا جان، کیا ہوا؟ آپ اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کی طبیعت دوبارہ خراب ہو رہی ہے کہ آپ کے سینے میں درد محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے بیٹے سے کہا نہیں میری جان، مجھے اپنی بیماری کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ کچھ دن پہلے میں خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تھا، تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ جیسے یہ بات میں نے اپنے بیٹے کو بتائی تو وہ مجھے دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا بابا جان، جس دن سے مجھے پتا چلا ہے میری نیند ختم ہو چکی ہے، میں راتوں کو سو نہیں پاتا، آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، نہ جانے آپ کو اتنی بڑی تکلیف کیسے ہو گئی اور ہمیں احساس تک نہ ہوا۔ مزید میرے بیٹے نے کہا، جب ڈاکٹر نے اسے کہا کہ تمہارے باپ کو جگر کا کینسر ہے، تو اس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قیامت مجھ پر ٹوٹ چکی ہو، لیکن اس سب کے باوجود میں نے آپ کے سامنے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا اور آپ کو محسوس رکھنا ہونے نہ دیا۔ اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہے۔ بابا جان، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ہم یہ باتیں جب گھر میں کر رہے تھے تو میری ماں نے یہ ساری کی ساری باتیں سنی اور فوراً سے اندر آئی اور میرا ماتھا چومنے لگی اور کہنے لگی بیٹا، تم اتنی بڑی تکلیف میں ہو اور مجھے تم نے بتایا ہی نہیں۔ بس اس کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب تو ہمارے گھر میں جیسے قیامت سی آ گئی تھی۔ ہم تینوں رو رہے تھے، لیکن میں نے ان دونوں کو حوصلہ دیا اور سنبھالا۔ میں نے کہا کہ میری زندگی جب تک ہے میں زندہ رہوں گا، آپ لوگ میری وجہ سے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ خیر، کچھ دیر بعد ہم نے باتیں کی اور ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ یہ دن گزر گئے۔ اب جب میرے بیٹے کا رشتہ پکا ہو چکا تھا تو ایک دن اچانک میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ ہم ان کو ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال جب لے گئے تو ڈاکٹر نے ان سے ایک ایسی بات کہی جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ ڈاکٹر کے بازو ان کا مجھے اپنی ساری تکلیف بھول گئی۔ یہ وہ دن تھا جس دن میں یتیم ہو چکا تھا۔ میرا باپ تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، لیکن میری ماں آج مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ ان کو کسی پریشانی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ فوت ہو گئی۔ میں اور میرا بیٹا، ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری ماں جو میرا واحد سہارا اور آسرا تھی، آج وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ بھی میرے لیے اس دنیا میں بہت بڑی رحمت تھی، اور آج وہ رحمت خدا تعالیٰ نے مجھ سے لے لی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سر سے چھت چلی گئی ہو۔ جب بھی میں گھر آتا تھا تو پہلے اپنی ماں کا ادب کرتا تھا، ان سے دعائیں لیتا تھا، لیکن اب ان کا سایہ بھی میرے سستے سے ہٹ چکا تھا۔ ان کی جدائی نے مجھے بہت تکلیف دی۔
خیر انسان کی زندگی میں جو دکھ لکھا ہوتا ہے وہ اس کو ہر صورت برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اب میری ماں بھی چلی گئی، میں چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کی جلد از جلد شادی کر دوں تاکہ میں اس کو ہنستا بستا اس گھر میں چھوڑ جاؤں، کیونکہ مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ میری زندگی کے دن بہت ہی کم رہ چکے ہیں اور میں اپنے بیٹے پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ دن بدن میری طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آتی تھی۔ میری ماں نے مجھ سے جو پیار کیا اس کے بدلے میں ان کی خدمت بھی میں نہ کر سکا تھا۔ میں مصروف رہتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرے والد فوت ہوئے تھے تو میں 7 سالوں کا تھا۔ میری ماں نے مجھے نہ صرف ماں بن کے پالا بلکہ باپ کا بھی پیار دیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس حالت میں سنبھالا جبکہ وہ بہت ہی کم عمر تھی، کیونکہ میری ماں کی بہت ہی کم عمر میں شادی ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ ہی وہ کم عمر میں بیوہ ہو گئی۔ سب لوگ چاہتے تھے کہ وہ دوسری شادی کر لیں اور اپنے بچے کو ایک باپ کی صورت سہارا دیں اور اپنے آپ کو بھی ایک سہارا دیں، کیونکہ یہ اس کے جوانی کے دن تھے اور اس دنوں میں اس کو سہارے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن میری ماں نے دوسری شادی صرف اور صرف میرے لیے نہ کی، کیونکہ وہ سوچتی ٹھیک ہے اگر اس نے شادی کر لی تو اس کا بیٹا بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگا اور ذہنی مریض بن جائے گا۔ میری ماں نے آج سے پہلے کبھی میری ماں گھر سے باہر کام کرنے کے لیے نہیں گئی تھی، لیکن جب میرا باپ فوت ہوا تو انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا اور اس سے وہ میرے اخراجات پورے کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے آج تک کسی چیز کی کمی نہ آنے دی تھی۔ وہ میرے ہر حالات سے واقف تھی، اس لیے وہ میرا یہ صدمہ سہ نہ سکے۔ ان کی میں واحد اور اکلوتی اولاد تھی۔ ان کا سارا انحصار مجھ پر تھا۔ جب انہوں نے میری بیماری کے بارے میں سنا تو وہ کچھ زیادہ عرصہ جی نہ سکی اور فوت ہو گئی۔ مجھے ان سے دلی لگاؤ تھا۔ وہ میری ماں کی صورت میں ایک فرشتہ تھی۔ جب کبھی میں کسی وجہ سے سکول میں جاتا تو وہ مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ بیٹا تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کیا کوئی فیس کا مسئلہ ہے، کچھ تو ہے مجھے بتاؤ۔ لیکن میں انہیں کہتا کہ امی جان ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ میری ذرا سی بات کو لے کر بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ مجھے تھوڑا سا بخار ہو جاتا تھا تو ان کی حالت مجھ سے زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ مجھے وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی تو آج کیسے وہ میری تکلیف سہ سکتی تھی۔ ان کی دن رات کی محنت کا یہ صلہ ملا کہ میری سرکاری نوکری لگ گئی۔ جمعیت سرکاری نوکری لگی تو میرے ماں بہت زیادہ خوش تھی اور انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ مجھے ہر وقت دعائیں دیتے اور کہتے کہ بیٹا یہ دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ایک دن تمہیں ضرور رنگ لگے گا۔ اور بے شک ان کی دعاؤں کا مجھے ایسا رنگ لگا کہ میں زندگی میں بہت کامیاب ہو گیا۔ میرے بہن بھائی نہ تھے، اس لیے میری ماں نے میرے ہی کہنے پر میری شادی جلدی کروائی تھی۔ خیر جب میرا رشتہ ہوا تھا تو وہ بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ جس لڑکی سے میری شادی ہوئی وہ بہت ہی خوبصورت اور لائق تھے۔ میری ماں کی بہت خدمت کرتے تھے۔ اولاد کی خاطر میں نے جلدی شادی تو کر لی، لیکن 10 سال کی آزمائش ہوئی۔ اس پر بھی میری ماں نے بہت ہی ٹینشن لی اور اپنے آپ کو ہلکان کر لیا۔ اب وہ میری تکلیف کے بارے میں سن نہ سکیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئیں۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میرے بیٹے کا رشتہ پہلے ہی تو پکا ہو چکا تھا۔ آج میں نے سوچا کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر
اس کے سسرال جاؤں گا اور شادی کی تاریخ مانگ کر آؤں گا تاکہ میں اپنے بیٹے کو اس کا گھر کا بنا لوں۔ وہ اب شادی کے قابل بھی ہو چکا تھا کیونکہ اس کی نوکری لگ چکی تھی۔ آج جب میرا بیٹا کام سے واپس آیا تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا آرام کر لو، ہم شام کو تمہارے سسرال جائیں گے اور تمہاری شادی کی تاریخ لے آئیں گے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ ہم گئے، انہوں نے ہمیں ہاں کر دی، جیسے وہ بھی اسی بات کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ ٹھیک 1 مہینے بعد شادی تھی۔ یہ مہینہ پورا کا پورا تیاریوں میں گزر گیا، کچھ بھی علم نہ ہوا۔ دیکھتے دیکھتے شادی کے دن آ گئے۔ میں بہت ہی خوش تھا، مجھے اپنی بیماری بھول چکی تھی۔ میرے بیٹے کی خوشی مجھے ایسی طاقت دے رہی تھی اور ہمت دے رہی تھی جیسے میں جمع ہوں اور مجھے کوئی بیماری ہو ہی نہ۔ یہ سب میری بے انتہا کی محبت تھی جو اپنے بیٹے سے میں کرتا تھا۔ اسی کی وجہ سے میں اپنی بیماری کی تکلیف بھی بھول چکا تھا، حالانکہ اب بیماری کی شدت پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ خیر، شادی ہو گئی۔ میری بہو بہت ہی نیک اور اچھی تھی۔ وہ مجھے ابو کر کے بلاتی تھی، میری بہت ہی عزت کرتی تھی۔ میرا بیٹا جو مجھ سے بے انتہا پیار کرتا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے زیادہ میرے باپ کی عزت کرو اور ان کی عزت میں کسی چیز کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر میرا بیٹا اس لڑکی سے نہ بھی کہتا تو وہ لڑکی پھر بھی میری عزت کرتی اور میرا خیال رکھتی۔ اب ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ ایک دن میری حالت شدید خراب ہو گئی۔ بیماری میرے پورے جسم میں پھیل چکی تھی اور وہ اپنا حملہ اچھی طرح کر چکی تھی۔ مجھے اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دن ختم ہو چکے ہوں، زندگی اب مجھ پر سخت ہونے والی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، بس آسانی سے موت ہو جائے، لیکن یہ سب میرے نصیب میں کہاں تھا۔ وہ کچھ یوں کہ میری حالت اتنی خراب ہوئی کہ میں 4 پائی پر آ گیا۔ پہلے کچھ دن تو میری بہو نے میری بہت عزت کی، لیکن کچھ دنوں بعد ہی وہ مجھ سے تنگ آ گئی۔ میرا بیٹا بھی مجھ سے تنگ آ گیا اور کہا کہ کب سے بیمار پڑے ہو، میں تو مصیبت میں آ چکا ہوں۔ اس کا اتنا اچھا رویہ بس کچھ ہی عرصہ میں ایسا تبدیل ہوا کہ میں اکیلے بیٹھ کر روتا تھا۔ مجھے بیماری کی تکلیف نہ ہوتی تھی جتنے میرے بیٹے کے تبدیل رویے کی مجھے تکلیف ہوتی۔ میرا دل چھلنی ہوتا تھا۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی۔ اس نے میرے ساتھ وہ سب کیا جس کی مجھے اس سے توقع نہ تھی۔ اس دن مجھے خدا تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز لگی اور مجھے اس مثال کی سمجھ آئی کہ واقعی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ کہاوت مجھے اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی۔ میں نے جو کچھ عرصہ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا اس کا مجھے خوب اندازہ ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا خوب احساس ہو چکا تھا اور مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی جب میں اس بارے میں سوچتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ حالانکہ میں ڈاکٹر سے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ان دونوں کو بچائیں، میرے لیے یہ دونوں بہت ہی ضروری ہیں، اور میرے ظلم کی حد تو یہ ہو گئی کہ میں نے اس کا پتہ تک نہیں کیا۔ پتہ نہیں وہ مر گئی یا زندہ ہے۔ وہ مر گئی ہوگی کیونکہ ڈاکٹر نے تو اس کو بچانا تھا۔ آج مجھے وہ اس لیے یاد آئی جب میرے ہی بیٹے نے مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، جب اس نے مجھے میری تکلیف بیماری کے ساتھ مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں انہیں ان سے منتیں کی، فریاد کی، کہا کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، میں نے تمہاری پرورش میں کوئی کمی نہیں کی تھی، سب کچھ میں نے اپنا تم پر لوٹا دیا۔ مجھے آج تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔
تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں، کیا تمہیں ذرا احساس نہیں ہو رہا؟ ابھی میں یہی باتیں کر رہا تھا کہ میرے بیٹے نے مجھے دھکا دیا اور دروازے سے باہر نکال دیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خوب رویا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت گناہ کر چکا تھا۔ شاید یہ انہی گناہوں کی سزا تھی جو مجھے مل رہی تھی۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو بھی نہ ڈھونڈ سکا۔ سوچتا تھا اس کے بارے میں، اس کو ڈھونڈوں، شاید وہ زندہ ہو، پتہ کروں، لیکن شرمندگی کے باعث میں اپنی ساس کے گھر دوبارہ نہ جا سکا اور نہ ہی اس کا پتہ کیا، کیونکہ مجھے صرف ایک بات روک لیتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ سب سوچیں گے کہ اب اس کو اس کے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، یہ پناہ کا ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آ گئے ہیں۔ بس اسی لیے میں کہیں نہیں جاتا تھا۔ میں بیزار ہوں، مددگار خدا کی راہ پر چل پڑا، کسی منزل کی تلاش میں، ایک ایسی منزل جس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ چلتے چلتے میں کہیں کا کہیں چلا گیا۔ تکلیف اس قدر تھی کہ میں چل نہیں سکتا تھا، لیکن اب میں اپنے گھر اور اپنے بیٹے کی زندگی سے بہت دور آ چکا تھا۔ ایک نئی دنیا تھی جہاں پر میں نے قدم رکھ دیا، اور میری نئی زندگی نئے سرے سے شروع ہو چکی تھی۔ ان تکلیفوں کے ساتھ نہ جانے میری اور کتنی زندگی باقی تھی۔ میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا، خیر جب بھوک نے مجھے ستایا اور میری تکلیف کی شدت بڑھنے لگی تو سامنے ایک گھر تھا۔ میں نے سوچا اس گھر کا دروازہ بجاؤں اور کچھ کھانے کا، یہ لوگ ضرور مجھ پر رحم کریں گے، میری حالت دیکھ کر ان کو ضرور ترس آئے گا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دیر کھڑا رہا، لیکن اس دروازے سے کوئی جواب نہ آیا، نہ ہی اس گھر سے کوئی بندہ مجھ تک پہنچا۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ چلتے چلتے ایک بہت ہی خوبصورت دروازہ اور بہت ہی عالی شان کوٹھی مجھے نظر آئی۔ میں نے سوچا یہ لوگ بہت امیر ہیں، میری مدد کریں گے۔ میں نے جلدی سے اس دروازے کو بجایا۔ وہاں سے بہت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی باہر آئی۔ اس کو دیکھ کر مجھے کچھ اپنائیت محسوس ہوئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ میری اپنی ہو یا میں اسے جانتا ہوں۔ ایک عجیب احساس، مجھے اس لڑکی کو میں دیکھتا ہوں، لیکن میں تو اس محلے میں اس جگہ پر پہلی بار آیا تھا اور اس لڑکی کو بھی پہلی بار دیکھ رہا تھا، تو یہ جو میں محسوس کر رہا تھا فضول ہی کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اور کہا کہ یہ سب ممکن نہیں، نہ جانے یہ کون ہے۔ مجھے اسی لیے اس سے اپنائیت کا احساس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ میری مدد کرنے کے لیے آئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میری مدد کرو، اس میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے کچھ کھانے کا دو۔ اس کے بعد اس لڑکی نے مجھے غور سے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ آپ اندر آ جائیں۔ میں بہت حیران ہوا، مجھے لگا کہ یہ مجھے اندر کیوں بلا رہی ہے، حالانکہ یہ مجھے جانتی بھی نہیں ہے۔ خیر یہ اس کی ہمدردی تھی جو وہ میرے ساتھ کر رہی تھی۔ خیر میں اندر گیا کیونکہ مجھے ضرورت تھی، لیکن جو ہی میں اندر گیا تو سامنے صحن میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس ہی کھو گیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مجھے اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں دیکھ رہا تھا اس عورت کو میں بالکل پہچان چکا تھا۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں، میری وہی بیوی تھی جو کچھ عرصہ پہلے ہی ہسپتال میں مر گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ یہ کیسے زندہ ہو گئی اور اتنے عالی شان گھر میں کیسے آئی۔ مجھے تو اس کی قسمت پر رشک آ رہا تھا، کیونکہ میں یہ سوچ چکا تھا کہ شاید وہ مر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکی مجھے اس عورت کے پاس لے گئی۔
اس سے کہا کہ امی جان، یہ بہت ہی مجبور اور لاچار ہے، دیکھیں اس کی شکل سے بھی لگ رہا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کی مدد کروں، کہ آپ اجازت دیں گی۔ ابھی وہ یہی الفاظ کہہ رہی تھی کہ اس عورت نے میری طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا تو وہ چونک گئی، کیونکہ وہ بھی مجھے پہچان چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کی آنکھیں اب نم ہو چکی تھیں، بالکل خاموش، اور وہ سکتے میں آ چکی تھی۔ اتنے میں اس کی بیٹی نے دوبارہ اسے کہا کہ امی جان، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لیکن وہ مجھے مسلسل دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی بیٹی نے اس سے کہا کہ امی جان، کیا آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ ان کو دیکھ کر کیوں آپ اتنے سکتے میں آ گئی ہیں؟ اسی پر ہی جو الفاظ اس عورت نے، یعنی میری بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، ان کو سن کر مجھے اس قدر شرمندگی ہوئی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ بس اس بات کو سن کر میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ بس ابھی وہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ میں نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور معافی مانگنا شروع کر دیا۔ میں تو پہلے ہی اس کی تلاش میں تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ مجھے کہیں مل جائے اور میں اس سے معافی مانگوں، لیکن یہ سب کچھ ممکن تھا۔ میرے خیالات میں تو وہ مر چکی تھی، لیکن میں نے جیسے اسے زندہ پایا تو معافی مانگنے لگا۔ میں نے اس سے رو رو کر معافی مانگی اور کہا کہ خوددارا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور آج اس غلطی کا احساس مجھے ہو چکا ہے، شاید اسی گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے، دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں۔ اس پر اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے تو آپ کو اسی دن ہی معاف کر دیا تھا جس دن آپ نے اپنی اولاد مجھ سے چھین لی تھی۔ آپ مجبور تھے، مجھے آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں، میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں۔ خدا تعالیٰ آپ کو معاف کرے اور آپ پر مہربان ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ جو لڑکی جس نے دروازہ کھولا تھا، وہ اپنی ماں کو بہت ہی حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، یہ کون ہے؟ آپ ان کو جانتی ہیں؟ اس پر میری بیوی نے کہا کہ بیٹا، یہ تمہارا باپ ہے، وہی باپ ہے جو تمہیں تمہاری پیدائش کے وقت چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ بھی بے یار و مددگار، اور آج یہ اس حالت میں ہے۔ اس نے سمجھا کہ میں مر چکی ہوں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور دیکھو خدا کی کرنی، یہ اس حال میں ہے اور ہم عیش و عشرت کی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ میں نے جب ان کا گھر دیکھا اور وہ بیٹی جس کو میری بیوی کہہ رہی تھی کہ یہ تمہارا باپ ہے، تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا مطلب؟ یہ میری بیٹی، میرا تو بیٹا پیدا ہوا تھا، تو یہ میری بیٹی کیسے ہوئی؟ تبھی اس نے مجھ پر ایک ایسی حقیقت کھولی جس کو سن کر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے الفاظ میرے جسم کے اوپر تیر برسا رہے ہوں اور میری تکلیف کو بڑھا رہے ہوں، کیونکہ جب اس نے بتایا کہ میرے دو جڑواں پیدا ہوئے تھے، ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا۔ تم نے جب ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے ماں کی ضرورت نہیں، بے شک اس کو نہ بچائیں، لیکن مجھے بچے کی ضرورت ہے، اس کو بچائیں، تو ڈاکٹر نے مجھے ساری بات آ کر بتائی تھی، کیونکہ میں اس وقت بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور میں اپنے ہوش و حواس میں بھی واپس آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کے دو بچے ہوئے ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، اور آپ کا شوہر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ ہمیں بھی پہلے لگا کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے، لیکن خدا کے فضل سے آپ بچ چکی ہیں، اب بتائیں کہ کیا کرنا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ پہلے یہ بیٹا اس کو دے دیں،
اور ان سے کچھ مت کہیں۔ اگر وہ میرا پوچھے یا کچھ کرے تو اس کے بعد آگے دیکھا جائے گا، فی الحال آپ ان کو یہ بچہ دے دیں۔ ابھی ڈاکٹر نے آپ کو بیٹا دیا، 1-2 گھنٹے بعد آپ وہاں سے چلے گئے۔ مجھے سب کچھ اچھی طرح یاد ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میری امی روتی ہوئی میرے کمرے میں آئی، لیکن جب وہ آئی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں صحیح و سلامت موجود ہوں۔ میری امی میری قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ خدا تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ ہماری آزمائش آج شروع ہو گئی ہے، لیکن تم نے اس پر کرنا کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ماں کے ساتھ اس بچی کو لے کر آ گئی۔ میں نے گھر گھر میں کام کیا، اپنی بچی کو اعلیٰ تعلیم دی، اس نے CSS کا امتحان پاس کیا اور آج اس کی نوکری لگ گئی ہے، اور ہم بہت ہی مشکلوں کے باوجود آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنی زندگی کو عیش و عشرت سے گزار رہے ہیں۔ میں نے تمہارے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ جو دھوکہ تم نے مجھے دیا وہ دھوکہ ناقابل تلافی ہے۔ میں جب بھی تمہارے ان الفاظ کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے، اور میری روح بھی کانپ اٹھتی ہے کہ جس شخص کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی اسی نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور میرا پتہ تک نہ کیا۔ حالانکہ تمہیں میرا پتہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر میں مر بھی جاتی تو مجھے عزت سے 2 گز زمین میں دفنا دیتے، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ خیر تم کیوں کرتے؟ تمہاری تو خواہش پوری ہو چکی تھی نا۔ اب میں تمہارے لیے بے معنی نہیں تھی، سو تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب دیکھو، تم نے جن لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑا تھا وہی لوگ تمہارے سامنے اس قدر کامیاب ہو چکے ہیں کہ تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا۔ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ مجھے بہت ہی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ شخص جو بھکاری بن کے تمہارے گھر پر آیا ہے یہی تمہارا باپ ہے۔ تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے دلی طور پر افسوس ہوا۔ میں یہ سب کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حالات تمہیں اس قدر ذلیل و رسوا کریں گے۔ خیر جیسے میری بیٹی نے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ بے ساختہ ہو کر رونے لگی۔ اتنے میں میں نے بھی اسے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ بھاگ کر آئی اور میرے کندھے لگ گئی۔ میں بہت ہی خستہ حالت میں تھا، میرے کپڑے بہت ہی میلے تھے، لیکن اس نے کسی چیز کا خیال نہ کیا اور آ کر میرے گلے لگ گئی۔ جب میں نے اسے گلے لگایا تو مجھے بہت ہی راحت اور سکون ملا، اور اپنے کیے پر مجھے بہت ہی شرمندگی ہوئی۔ میں نے ان سے معافی مانگی۔ اس پر میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ بابا جان، آپ کی جہالت کس نے کی ہے؟ تب میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے بہت افسوس کیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب میں نے یہ ساری حقیقت بتائی تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ بابا جان، اب آپ کو یوں در بدر پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج سے آپ ہمارے گھر پر رہیں گے۔ ہمارے حساب وہ دونوں سچے دل سے معاف کر چکی تھی۔ میری بیٹی کو تو جیسے میرا ہی انتظار ہو۔ اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے بے حد پیار کرتی ہو، لیکن میں نے پوری زندگی میں اس سے آج پہلی بار ملا تھا۔ مجھے تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ خیر میں ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا۔ میری بیٹی نے میرا علاج کروایا اور میرا آپریشن ہو گیا۔ آپریشن کامیاب ہو گیا۔ اب میں ان کے ساتھ بہت ہی خوشی سے اپنی زندگی گزارنے لگا اور اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ کبھی بھی اپنے بیٹے کے دروازے پر نہ گیا، اور نہ ہی اس نے بتایا کہ میں زندہ ہوں یا نہیں، کیونکہ اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔